الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توحید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں آج انشاءاللہ عزوجل ہم توضیح الافلاق سے چوتھا اور 5واں باب پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ چوتھا باب عوارض نیرین کا بیان۔ نیرین کہتے ہیں سورج اور چاند کو۔ اب ان کے جو عوارض ہیں یہ ان کے بارے میں بیان ہے کہ سورج اپنے کیا عمل کرتا ہے، اس سے کیا کیا فرق پڑتا ہے، اور چاند کی وجہ سے کیا کیا فرق پڑتا ہے، اور ان پر کیا کیا فرق پڑتا ہے، سورج کی وجہ سے چاند پر، چاند کی وجہ سے سورج پر، یا دیگر سیاروں وغیرہ پر ان کا، تو یا پھر افلاک پر۔ تو آئیے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ آفتاب ماہتاب نیلگوں مائل با سیاہی ہے۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو اور ماہتاب کہتے ہیں چاند کو۔ تو یہاں پر چاند کے رنگت بیان فرما رہے ہیں۔ ماہتاب نیلگون مائل با سیاہی ہے، یعنی سیاہ ہے اور نیلگی ماہر ہے، یعنی بالکل ڈارک نہیں ہے، اس میں ہلکی سی نیلاہٹ ہے، نیلا پن ہے، اور وہ آئینے کی طرح ثقیل ہے، یعنی پورے کا پورا اس کا یہ ہے کہ یہ آئینے کی طرح ہے اور کرہ ہے، جس کا زیادہ حصہ آفتاب سے اکثر روشن رہتا ہے، یعنی جو حصہ آفتاب کی طرف ہوتا ہے ادھر روشن رہتا ہے، دوسری طرف تاریک، مگر روشن اور تاریک حصوں کی وضع ہر گھڑی بدلتی جاتی ہے۔ تاریکی روشن حصہ کی طرف، روشنی تاریک حصہ کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ مثلا کوئی شخص لکڑی کا ایک گیند لے جس پر ایسا عمدہ دارنش ہو کہ اس میں سورج دکھائی دیتی ہو، رات کے وقت کسی بند اور تاریک کوٹھڑی میں اس گیند کو ایک تشت یعنی ایک تھالی کے کنارے پر رکھے اور تشت کے پاس ایک موم بتی جلائے تو گیند کا کچھ حصہ روشن اور کچھ حصہ تاریک پائے گا۔ پھر جب تشت کو حرکت وضعیہ دے گا تو روشنی گیند کے تاریک حصے کی طرف اور تاریکی گیند کے روشنی حصے کی طرف یہ بڑھتی دیکھے گا، یہاں تک کہ تشت کا ایک دورہ پورا ہونے پر پھر وہی وضع حاصل ہو جائے گی۔ روشن اور تاریک حصوں کے درمیان جو دائرہ حد مشترک ہے اس کو دائرۃ النور کہتے ہیں۔ ایک وقت میں کسی کرہ کی پوری سطح دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کے کچھ حصہ پر خطوط شعاعیہ بصریہ واقع ہوتے ہیں، کچھ حصہ پر خطوط شعاعیہ بصریہ نہیں پہنچتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر وہ دیکھ سکتا ہے اس کو، کسی جگہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کرہ کے جس حصے پر خطوط شعاعیہ بصریہ پہنچے ہوں اس حصے کو مرئی کہتے ہیں، خواہ بالفعل اس حصے کی رؤیت ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس کرے کو وہ شخص دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یہ الگ بات ہے، بس اس کو مرئی کہیں گے اگر وہ ہماری طرف فرض کرے کہ رات 14ویں رات ہے اور چاند بالکل روشن ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کمرے میں پہنچ جائے، اب ظاہر ہے اس کو چاند نظر نہیں آ رہا، وہ بالفعل چاند کو نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھنا اس کو چونکہ ممکن ہے، یا پھر چاند کے آگے بادل آ گئے تو اب بھی بالفعل نہیں دیکھ رہا، لیکن چاند چونکہ موجود ہے نظر آ سکتا ہے۔ مرئی یا غیر مرئی حصوں کے درمیان جو دائرہ حد مشترک ہو اس کو دائرۃ الرؤیہ کہتے ہیں۔ ماہتاب کے روشن اور تاریک حصوں کی وضع ہر گھڑی بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کا جو حصہ ہماری طرف ہے کبھی پورا روشن اور کبھی پورا تاریک ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ روشن اور کبھی کچھ تاریک رہتا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔ قمر استقبال میں ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نیا چاند پیدا ہونا،
यानी आफताब व महताब में पूरे 180 दर्जे का फासला हो, इस्तकबाल का, सॉरी, मतलब यह है कि एक तरफ सूरज और एक तरफ चाँद हो, यानी जिसको हम कहते हैं 14वीं का चाँद, एक तकरीबन कहते हैं, वरना तो 13वीं को भी पहुँचता है, बाज़ का 15वीं को भी पहुँचता है। कमर इस्तकबाल में यानी आफताब व महताब में पूरे 180 दर्जे का फसल हो तो दायरा या दायरा तो नूर पर मुंतबिक होगा, दायरा तो नूर पर मुतताबिक होगा, इसलिए हमारी तरफ वाला कमर का पूरा रुख रोशन होगा। इस हालत में कमर को बदर कहते हैं। फिर हरकत से दोनों में कुर्ब होता जाता है और महताब की रोशनी हमारे मुआजे से हटती जाती है, इसलिए रोशन हिस्सा रोज़ाना पहले से छोटा दिखाई देता है। इस हालत में दायरा तो या दायरा तो नूर का तकातो करता है, यानी बिल्कुल सीध में नहीं होता बल्कि थोड़ा सा हट जाता है, जिससे कमर के 4 हिस्से हो जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक हिस्सा मुस्तीज़ व मरई होता है कि वो मौजूद भी होता है, नज़र भी आ रहा होता है और हमें रोशन दिखाई देता है। बाकी रहे 3 हिस्से, एक मुकाबिल और 2 मुतजाविर, वो हमें रोशन दिखाई नहीं देते, इसलिए कि मुकाबिल हिस्सा ना मुस्तीज़ होता है ना मरई होता है, और एक मुतजाविर जिससे जो सिर्फ मुस्तीज़ होता है, दूसरा मुतजाविर सिर्फ मरई। कमर की रोशनी हमारे मुआजे से हटते हटते बिल्कुल हट जाती है और दायरा तो या गोया दायरा तो नूर पर मुताबिक हो जाता है, इसलिए हमारी तरफ वाला कमर का पूरा रुख तारीख मालूम होता है। कमर को इस हालत में महाक कहते हैं। ये इज्तिमा में होता है, यानी सूरज और चाँद जब बाहम मिलते हैं, जिसको नया चाँद पैदा होना कहते हैं, ये इज्तिमा में होता है, यानी अक्सर उस वक्त होता है जब शम्स व कमर में 12 दर्जे से कम फसल रहे। इसके बाद भी आफताब से उसका कुर्ब बढ़ता ही रहता है, यानी 12 दर्जे अभी बाकी होते हैं तो चाँद नजर आना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि आफताब व महताब की तकवीम बराबर हो जाती है, बिल्कुल 100% बराबर हो जाते हैं, और दायरा तो नूर पर हकीकतन मुतताबिक हो जाता है। आफताब व महताब की तकवीम बराबर होने को क़िरान नय्यरैन कहते हैं, यानी सूरज और चाँद का आपस में मिलना, नय्यरैन कहते हैं सूरज और चाँद को। फिर महताब आफताब से आगे मशरक़ की तरफ बढ़ता है क्योंकि आफताब की जो हरकत है ये तेज़ है चाँद के मुकाबले में, तो चूँकि इसकी स्पीड तेज़ है लिहाजा ये आगे निकल जाता है, और दायरा तो नूर का हकीकतन तकातो करता है, लेकिन अभी तताबुक हिस्सी बाकी रहता है, इसीलिए महताब की रोशनी हमें कुछ नहीं दिखाई देती। तताबुक हिस्सी कि ये कि चूँकि सूरज 180 से कुछ दर्जे ज़्यादा ही रोशन करता है किसी भी कुर्रे को, तो अब हिस्सी तौर पर चाँद अभी भी नज़र हमारे नहीं आता। फिर महताब आफताब से दूर होता रहता है, यहाँ तक कि तकरीबन 12 दर्जे मशरिक़ की तरफ दूर हो जाता है, तो दायरा तो या और दायरा तो नूर में तताबुक हिस्सी बाकी नहीं रहता, इसलिए कमर का कुछ हिस्सा रोशन हमें दिखाई देता है, जिसे हिलाल कहते हैं, जिनको 2 कौसें इहाता की होती हैं, नीचे से दायरा तो रुया की कौस और ऊपर से दायरा तो नूर की कौस इहाता करती हैं। क़िरान नय्यरैन से तक अमूमन कज लज कह यानी 23 घंटे 37 मिनट 28 सेकंड का फासला होता है, और कमरी महीने की मुद्दत 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 5 सेकंड है, और कमरी साल की मुद्दत 354 दिन 8 घंटे 49 मिनट। फिर कमर की रोशनी हमारे मुआवजे की तरफ बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि बदर हो जाता है और वही वज़ा हासिल होती है, फिर इसी तरह होता रहता है जो कि हम पीछे से पढ़ के आ चुके हैं, और ये सिलसिला हर माह जारी रहता है। अब आगे हम पढ़ते हैं सूरज ज्ञान कब होता है। जिर्म कमर पर होकर गुजरने वाले ख़त्ते मुस्तकीम का एक किनारा हमसे और दूसरा किनारा शम्स से ममास हो तो कमर हमारे और शम्स के दरमियान यकीनन हाइल हो जाएगा और पूरा आफ्ताब या उसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। इसी को सूरज ग्रहण कहते हैं। अब इस इबारत को थोड़ा तफसील से समझते हैं। जिर्म कमर चाँद की जो बिल्कुल टिकिया है, इस पर गुजरने वाले ख़त्ते मुस्तकीम, हमारी आंखों से ख़त निकला, शुआ निकली, सीधी चाँद पर गुजरी, इस चाँद को क्रॉस करते हुए ये मज़ीद आगे निकली और हमारी आंख से निकली थी और दूसरा किनारा उसका शम्स तक जा पहुंचा। इससे ममास हो यानी बीच में चाँद आ जाए हमारी निगाह के, तो अब कमर हमारे और शम्स के दरमियान यकीनन हाइल हो जाएगा कि हमारी निगाह सूरज को देखना चाहती थी लेकिन बीच में चाँद हाइल हो गया, सूरज को देखने नहीं दे रहा, और पूरा आफ्ताब या उसका कुछ हिस्सा हमें सूरज दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसी को सूरज गहन कहते हैं, क्योंकि सूरज और हमारे बीच में चाँद आ गया। नय्यरैन
راس یا ضمبے میں یا ان میں سے کسی کے آس پاس ہوں تو سورج گرہن ممکن ہوگا، ورنہ نہیں. یعنی یہ کہ سورج گرہن جب بھی ہوگا تو یہ اس وقت ہوگا جب نیرین راس یا ضم پر ہوں گے، یعنی اوج پر یا حدید کے قریب قریب ہوں گے تو وہ پھر زیادہ امکانات ہوتے ہیں، ورنہ راس ضم یہ بھی ملتی جلتی ان کی تعریفات ہیں تو تب یہ ممکن ہوتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں چاند گہن. اب ہم چاند گہن پڑھتے ہیں. زمین کا سایہ چاند پر پہنچے تو پورا چاند یا اس کا کچھ حصہ روشن نہیں ہوگا، اسی کو چاند گہن کہتے ہیں. نیرین میں تقریباً، نیرین سے مراد سورج اور چاند، یعنی ان کے آپس میں جو ہے تقریباً 180 درجہ فصل اور ان میں سے ایک راس یا اس کے آس پاس، دوسرا ضمب یا اس کے آس پاس. پہلے تھا دونوں راس یا دونوں ضمب پر ہوں، یہاں پر ہے کہ ایک راس پر ہو تو دوسرا ضمب پر، ایک ضمب پر ہو تو دوسرا راس پر. تو زمین شمس و قمر کے درمیان حائل ہو سکے گی اور اس کا سایہ قمر پر پہنچ سکے گا، ورنہ نہیں. لہذا کہا جاتا ہے کہ لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع وهو عبارت ان یکون البعد بین النیرین ربع دائرہ ای 90 درجہ. یعنی یہ تبھی ہو سکے گا، اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ جب ان کے درمیان جو بعد ہے کہ ایک دائرے کا چوتھائی حصہ ہو جائے، یعنی 90 درجے ہو جائے. اور اب دیکھیے، اب یہ ہے تربیع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 90 درجے پر جا کر تربیع بنتی ہے. تربیع اول، تربیع آخر یعنی فرسٹ کوارٹر اور تھرڈ کوارٹر. بدر، محاق، تربیع، کسوف، خسوف کی شکلیں مندرجہ ذیل ہیں. اب یہاں پر یہ شکلیں بنائی گئی ہیں. نیچے اندر یہ زمین ہے، اس کے اوپر چاند ہے اور چاند کے اوپر سورج ہے. دیکھیے 1 نمبر پر سورج ہے، 2 نمبر پر زمین ہے. اور اب چاند کس پوزیشن میں ہے؟ اگر ہے بالکل 5 والی پوزیشن میں تو یہ بالکل نیا چاند پیدا ہونے والی کیفیت میں ہے، تو اب چاند نظر نہیں آئے گا. اور اگر 6 والی پوزیشن میں ہے، جس کو ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں، اب چاند پورے کا پورا روشن آئے گا، نظر آئے گا. اور اگر 7 یا 7، یہ دیکھیے دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف 7 7، تو اب چاند آدھا نظر آئے گا، کیونکہ چاند کو سورج تو آدھا روشن کر رہا ہے، اس آدھے میں سے بھی آدھا ہماری طرف ہے. اچھا، اسی طرح سے آگے اب 1 نمبر پر شمس، 2 پر ارض، 3 پر القمر منخسف، تو 4 پر القمر بین الارض والشمس. ٹھیک ہے، 4 پر القمر بین الارض والشمس. یہ دیکھیں بین الارض والشمس، یہاں پر دیکھیں چاند بیچ میں آ گیا. اب دیکھیے، اب یہ لہٰذا اتنے سورج کو دیکھنے نہیں دے گا. اچھا، 5 نمبر پر القمر فی الاجتماع، 5 نمبر پر یہ چاند تبھی ہے جب اجتماع میں ہوگا. 6 نمبر پر القمر فی الاستقبال، 6 نمبر پر استقبال میں ہے، بالکل سامنے نظر آئے گا. 7 پر القمر فی التربیع، تو یہ تربیع کے اندر ہے، تربیع اول یا پھر تربیع آخر، فرسٹ کوارٹر یا تھرڈ کوارٹر. اور زمین کا جو سایہ ہے وہ اگر سورج کی جو روشنی ہے تو وہ اس طرح سے پہنچتی ہے، یہ ایسا ایسا کم ہوتی ہوتی یہ ختم بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ چاند بیچ میں آ تو جاتا ہے لیکن پھر بھی سورج گرہن نہیں ہو پاتا، کیونکہ چاند اور سورج دونوں قریب دور ہوتے رہتے ہیں. اب اگر سورج دور ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، اور بلکہ سورج کی روشنی اس طرح سے آ جائے کہ اب چاند اتنا دور ہو کہ وہ بیچ میں آئے تو صحیح، لیکن بعض اوقات محسوس بھی نہ ہو، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے.
اور بالکل رنگ نما آ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ بعض اوقات پورے کے پورے سورج کو چھپا لیتا ہے، بعض اوقات رنگ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد نظر آتا ہے، اس کا قریب دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر چاند گہن کی بات کریں تو زمین بیچ میں بعض اوقات آتی تو ہے، لیکن چاند کے دور ہونے کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سورج کی روشنی ہے زمین سے ٹکرا کر آگے وہ پھر گلائی نما پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا چاند گہن نہیں ہو پاتا۔ زمین اور پانی، اچھا نقطۂ غربیہ، اب یہ یعنی بہت اہم یہاں پر معلومات عنایت فرما رہے مفتی صاحب۔ زمین اور پانی مل کر ایک کثیف کرہ ہے جس کا اکثر حصہ ثقیل ہے، یعنی ٹھوس ہے، اور جس طرح کمر کثیف و ثقیل ہونے کے باعث آفتاب سے روشن ہو کر عکس زمین کی طرف پھینکتا ہے، اسی طرح زمین اور پانی کے مجموعہ کا کرہ بھی کثیف و ثقیل ہونے کے باعث آفتاب سے روشن ہو کر عکس کمر کی طرف پھینکتا ہے۔ لہٰذا چاند پر اگر کوئی پہنچ جائے تو وہاں سے زمین اس کو ایسی معلوم ہوگی کہ چاند ہے، یعنی جس طرح چاند یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے ویسے وہاں سے زمین نظر آئے گی۔ جیسے یہاں زمین کے ارد گرد چاند کی گردش معلوم ہوتی ہے، وہاں چاند کے ارد گرد زمین کی گردش معلوم ہوگی۔ اور اشکال ہلالیہ، بدریہ، محاقیہ، کسوف، خسوف وغیرہ اس کو دکھائی دیں گے، لیکن جب ہمارے یہاں بدر ہوگا وہاں محاق ہوگا، ہمارے یہاں محاق ہوگا تو وہاں بدر ہوگا، ہمارے یہاں کسوف تو وہاں خسوف، ہمارے یہاں خسوف تو وہاں کسوف، الٹا معاملہ ہوگا، ہر حالت برعکس ہوگی۔ اور جس طرح ہمارے یہاں سے چاند پر دھبا دکھائی دیتا ہے وہاں سے زمین پر دھبا دکھائی دے گا، کیونکہ زمین کا جو حصہ پانی سے باہر ہے اس سے نور منعکس نہیں ہوتا ہے، خشکی کا صرف پانی سے منعکس ہوگا، لیکن لہٰذا پانی والی جگہ پر زمین کا جو حصہ اس کو وہاں پر روشن نظر آئے گا۔ اب یہاں پر ہمارا چوتھا باب مکمل ہوا، اب یہاں سے ہم پانچواں باب شروع کر رہے ہیں۔ پانچواں باب لیل و نہار، صبح و شفق کا بیان۔ زمین کرہ ہے، کرہ سے مراد ایک گول جسم ہے، ویسے گول سے مراد بالکل دائرہ نہیں بلکہ کرہ ہے، یہ گیند نما، فٹ بال نما، اس کو کرہ کہتے ہیں۔ زمین کرہ ہے جس کا زیادہ حصہ آفتاب سے روشن رہتا ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ 90 درجے 50 دقیقے تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہوتی ہے، تو یہ تمام سمتوں میں ہے، یعنی زمین کے حصہ کی طرف آفتاب ہوتا ہے، ادھر زمین روشن رہتی ہے، اور دوسری طرف تاریک، اس کے روشن اور تاریک حصوں کے درمیان دائرۃ النور حد مشترک ہے۔ زمین کا سایہ مخروط ہے، یہ ابھی ہم اوپر پڑھ چکے آ چکے ہیں، جس طرح گاجر ہوتی ہے مخروطی شکل کی تو اس طرح کا اس کا سایہ ہے، جس کی ابتدا دائرۃ النور سے ہے اور انتہا ایک ایسے نقطہ پر ہے جس سے ایک خط مستقیم نکل کر مرکز ارض پر گزرتا ہوا مرکز شمس پر پہنچتا ہے۔ وہ نقطہ اس مخروط کی نوک اور دائرۃ النور اس مخروط کا قاعدہ ہے۔ اور جس خط، اچھا یہ جو تھا نا یہ گول شکل کی، یہ ابھی میں ازالہ کر دوں اپنی وائس کا کہ وہ میرے زبان سے نکل گیا کہ سورج کی روشنی اس طرح مخروطی شکل میں ہوتی ہے، مخروطی شکل میں روشنی نہیں ہوتی، زمین کا سایہ مخروطی شکل میں ہوتا ہے۔ تو زمین کا سایہ کی لپیٹ میں چاند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اگر قریب ہے تو وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، لہٰذا چاند گہن ہو جائے گا، ورنہ دور ہوگا تو نہیں ہوگا، کیونکہ زمین کا سایہ تھوڑی دور تک ہوگا کہ سورج کی روشنی پھر اس تک پہنچ جائے گی۔ وہ نقطہ اس مخروط کی نوک اور دائرۃ النور اور اس مخروط کا قاعدہ ہے۔ جس خط مستقیم کا ایک کنارہ اس مخروط کے قاعدہ کے مرکز سے اور دوسرا کنارہ اس مخروط کی نوک سے مماس ہے، وہ اس مخروط کی سہم ہے۔ زمین کے سایہ کی نوک، یعنی بالکل سایہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے، فلک کے زہرہ پر پہنچتی ہے اور کبھی منطقۃ البروج سے شمال یا جنوب کی طرف نہیں ہٹتی، اس لیے کہ مرکز شمس منطقۃ البروج سے کبھی نہیں ہٹتا۔ زمین کا سایہ جب افق سے اوپر ہو تو رات اور افق سے نیچے ہو تو دن ہوتا ہے۔ ظل عرض کو آفتاب کی شعاعیں گھیرے رہتی ہیں، آدھی رات کو ظل عرض کی نوک دائرہ نصف النہار پر ہوتی ہے، پھر جوں جوں آفتاب افق کے شرقی کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور ظل عرض کی نوک افق کے غربی کی طرف بڑھتی جاتی ہے، اور آفتاب کی روشنی شرق سے ہماری طرف بڑھتی آتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، یعنی پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب آفتاب افق کے شرقی سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو افق کے شرقی سے کچھ اوپر شرقن غربن لمبی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ روشنی جو سب سے پہلے شرقن و غربن لمبی افق شرقی کے اوپر نظر آتی ہے اس کو صبح کاذب اور فجر مستطیل کہتے ہیں۔ سوال: صبح کاذب کے وقت کیا افق پر روشنی نہیں ہوتی؟ اور اگر افق پر روشنی ہوتی ہے تو افق شرقی سے اوپر جب روشنی دکھائی دیتی ہے تو اس وقت افق شرقی پر روشنی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ جواب یہ کہ ہاں، صبح کاذب کے وقت افق شرقی روشن ہوتا ہے، لیکن افق حقیقی کی بہ نسبت، افق حقیقی سے مراد وہ افق کے جو جہاں پر زمین آسمان ملتے نظر آئیں، یہ افق حقیقی ہے،
افق حصی سے مراد وہ حصہ جہاں پر صبح صادق کی یا کاذب کی روشنی پہلے نظر آتی ہے اس کو افق حصی کہتے ہیں. لیکن افق حقیقی کی بنسبت افق حصی صاف تر اور ناظر کی نظر سے قریب تر ہے، اس لیے صبح کاذب کے وقت افق حصی پر سب سے پہلے روشنی دکھائی دیتی ہے. وہاں صفائی ہوتی ہے، وہاں پر بخارات وغیرہ نہیں ہوتے، اور نیچے اس کے جو ہے بخارات وغیرہ ہوتے ہیں جس وجہ سے سورج بھی صحیح طرح نظر نہیں آتا، تو یہ روشنی کیسے نظر آئے گی. اور افق حصی سے نیچے تاریک معلوم ہوتا ہے. سوال یہ ہوا کہ افق حقیقی کی یہ حصی کے صاف تر ہونے کی کیا وجہ ہے، اور افق حقیقی کے بنسبت ناظر کی نظر سے افق حصی کے اقرب ہونے کی کیا دلیل ہے. جواب، یعنی ہم نے کہا کہ جی افق حقیقی قریب نہیں ہے بلکہ افق حصی قریب ہے، اور افق حصی قریب ہونے کی وجہ سے وہاں پر پہلے روشنی نظر آ جائے گی. اب حالانکہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ افق حقیقی قریب ہونا چاہیے، کیونکہ افق حقیقی ہماری زمین سے بالکل ملا ہوا ہے، افق حصی تھوڑا سا اوپر کر کے ہے. تو پیارے معزز طلبہ کرام، آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں. اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اگر بالکل فلیٹ زمین ہوتی، سیدھی ہوتی، پھر تو یہی تھا کہ افق حصی قریب ہونا تھا، لیکن گول ہونے کی وجہ سے افق حصی قریب ہے، افق حقیقی دور ہے. آئیے اس کو دلیل سے سمجھتے ہیں. کرۂ ارض کو ہر طرف سے کرۂ بخار محیط ہیں جو افق حصی پر منطبق ہونے والے خط بصری کے راستے میں قلیل کا واقع ہوتا ہے، یعنی ہوتے تو ہیں واقع لیکن قلیل ہوتے ہیں. لیکن افق حقیقی پر منطبق ہونے والے خط بصری کے راستے میں اکثر واقع ہوتا ہے، جیسا کہ نقشہ ذیل سے ظاہر ہے جو کہ آگے ابھی آئے گا. لہٰذا افق حقیقی کے بنسبت افق حصی صاف تر دکھائی دیتا ہے، اور ناظر کی نظر سے جو خط بصری نکل کر افق حصی پر منطبق ہوتا ہے وہ اکثر ہے، اور جو خط بصری افق حقیقی پر منطبق ہوتا ہے وہ اکبر ہے، جیسا کہ نقشہ ذیل سے ظاہر ہے. اس لیے ناظر کی نظر سے افق حصی اقرب اور افق حقیقی ابعد ہے. دیکھیں یہاں پر با جو ہے اس تصویر کے اندر یہ مرکز عالم ہے، یعنی زمین کا بالکل جو سنٹر ہے، اسی کو مرکز عالم مانا گیا ہے. یہ جیم حمزہ ہا یہ کرۂ ارض ہے، جیم حمزہ ہا یہ کرۂ ارض ہے، یہ زمین ہے پوری. واو زا ہا کرۂ بخار، ٹھیک ہے، واو زا اور یہ جو ہے ہا، اب ہا یہ اوپر تھا مٹ گیا تصویر کے اندر، یہ کرۂ بخار. جیم بصر ناظر، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ بصر ناظر ہے. واو افق حصی ہے، یہ دیکھیے یہ واو پر یہ، ٹھیک ہے، یہ بصر ناظر یعنی دیکھنے والے کی نگاہ یہاں پر ہے. واو کے مقام پر افق حصی ہے، زا پر افق حقیقی ہے. جیم واو جو ہے یہ آپس میں ملے ہیں، افق حصی پر منطبق ہونے والا خط بصری، اور جیم زا افق حقیقی پر منطبق ہونے والا خط بصری. اب دیکھیے یہ زمین ہے اور یہ آپ کا افق ہے، یہاں پر افق حصی ہے اوپر کر کے، نیچے افق حقیقی ہے. اب دیکھیں کسی بھی دیکھنے والے نے دیکھا تو یہ اس کی نگاہ بالکل سیدھی جاتی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اوپر کر کے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری نگاہ کے جھکنے کی وجہ سے حقیقت میں ہم یہ سیدھی طے کر رہے ہیں سفر، اور یہ اس کو سیدھا سمجھ رہے ہیں، یہ تھوڑا نیچے جاتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ بڑا خط بن گیا، یہ چھوٹا خط ہے. ہاں اگر مرکز سے مانیں گے تو مرکز سے بالکل 90 درجے پر بنے گا، سیدھا بنے گا. تو اس لیے افق حصی قریب ہے. افادہ فتاوی رضیہ میں ہے کہ بعض کتب میں صبح کاذب کی وجہ تصویہ یہ لکھی یعقبہ ظلمۃ فالافق یکذب، یعنی اس کے عقب میں ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ سفیدی تو کہہ رہی ہے کہ صبح ہو گئی مگر افق اس کی تکذیب کرتی ہے، لہذا اسے صبح کاذب کہتے ہیں. اس کے معنی علماء زمانہ قریب. اب علماء زمانہ قریب سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے یہ لیا تھا، اس کا نام بھی لکھ دیا کہ سعد اللہ صاحب رامپوری، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر یعنی پہلے آتی ہے، پھر یہ چلی جاتی ہے، غائب ہوتی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر صبح صادق نکلتی ہے. حالانکہ یہ محض باطل ہے. صبح کاذب کی سفیدی جہاں شروع ہوتی ہے وہ اخیر تک بڑھتی جاتی ہے، ہرگز غروب آفتاب تک وہاں تاریکی نہیں آتی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ صبح کاذب کی سفیدی افق سے بہت اونچی نظر ظاہر ہوتی ہے، اس کے عقب میں، اس کے پیچھے یعنی افق میں، اس کے نیچے بالکل اندھیرا ہوتا ہے. جب صبح صادق پھیلتی ہے تو یہ تاریکی بھی روشن سے بدل جاتی ہے. اسی میں سے یہ بیاد یعنی صبح کاذب افق سے بہت اوپر ہی حادث ہوگی، اس کے نیچے تمام کنارہ آسمان تاریک ہوگا. اسی کو تو یعقبہ ظلمۃ کہا گیا کہ آفتاب کی کرنیں پہلے اس حصے میں سفیدی لاتی ہیں جو کنارہ زمین کے ساتھ متصل ہے، یعنی افق حقیقی، مگر وہ نہ کبھی محسوس ہوئی نہ ہو
افق میں بخارات کا ادھام، خطوط نظر کا 100 میل بخار وغیرہ کثافات کو طے کر کے افق تک جانا آفتاب کی دھوپ جیسے روشن چیز کو کتنا میلا کر کے دکھاتا ہے. یعنی جب سورج جو ہوتا ہے وہ بالکل عین افق حقیقی پر ہو تو وہی مدم دکھائی دیتا ہے کہ سفیدی کی جگہ سرخی معلوم ہوتی ہے اور تیزی نام کو بھی نہیں ہوتی. پھر یہ خفیف ضعیف سفیدی صبح کاذب یا صادق کی کیا اس قابل ہے کہ نظر آ سکے؟ جو صاف بھی کم ہے، نظر سے بھی دور بہت ہے، یہ تو ہمیشہ اوپر ہی چمکے گی. جہاں نظر سے قرب بھی ہے اور جگہ بھی بنسبت افق صاف تر ہے. آفتاب افق شرقی کی طرف بڑھتا ہی رہتا ہے اور جب افق شرقی سے پورے 18 درجے دور رہ جاتا ہے افق شرقی میں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی سفید روشنی معلوم ہوتی ہے جس کو صبح صادق اور فجر مستطیر کہتے ہیں. پھر جب افق شرقی سے کچھ اور قریب ہوتا ہے تو روشنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور افق شرقی سرخ نظر آتا ہے. پھر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور ظل عرض کی نوک یعنی زمین کے سائے کی نوک افق غربی پر پہنچتی ہے اور نصف النہار کے وقت آفتاب دائرہ نصف النہار پر پہنچتا ہے. پھر افق غربی کی طرف بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوتا ہے اور افق غربی سرخ نظر آتا ہے. وہ سرخی جو افق غربی میں غروبی آفتاب کے بعد دکھائی دیتی ہے اس کو شفق احمر کہتے ہیں. پھر جو آفتاب افق غربی سے نیچے ہوتا جاتا ہے اس کی روشنی افق غربی کے پاس مدم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ افق غربی میں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی سفید روشنی معلوم ہوتی ہے یعنی وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے. وہ سفیدی جو افق غربی میں شفق احمر کے بعد دکھائی دیتی ہے اس کو شفق ابیض کہتے ہیں. آفتاب افق غربی سے نیچے ہوتا ہے رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہی 18 درجے نیچے ہوتا ہے تو افق غربی تاریک معلوم ہوتا ہے لیکن کچھ اوپر شرقاً غرباً لمبی روشنی نظر آتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے. لہذا صبح و شفق شکل میں متشابہ اور وضع میں متقابل اور حد یعنی ابتدا و انتہا میں متعاکس ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ صبح کاذب غائب ہونے کے بعد صبح صادق ہوتی ہے مگر تحقیق یہ ہے صبح صادق بڑھتے بڑھتے صبح کاذب کو گھیر لیتی ہے. تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اول صبح صادق اور آخر شفق ابیض کے وقت آفتاب افق سے پورے 18 درجے نیچے ہوتا ہے یعنی اس وقت افق اور مرکز شمس سے دائرۃ الارتفاع کی جو قوس مماس ہوتی ہے اس کی مقدار پورے 18 درجے ہے. لہذا ارض البلد اور میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں اور دونوں کا مجموعہ جب یعنی 72 درجے یعنی یہ جب نہیں ہے یہ اب ہے عین کے 70 با کے 2 یعنی 72 درجے یا زیادہ ہو مگر 90 درجے سے کم ہو یا ارض البلد اور میل شمس میں سے کوئی ایک شمالی اور دوسرا جنوبی ہو اور دونوں کا تفاوت اب یعنی 72 درجے یا زیادہ ہو تو غروبی آفتاب سے آدھی رات تک شفق ابیض رہے گا اور آدھی رات سے طلوع آفتاب تک صبح صادق. لہٰذا شفق ابیض سے صبح متصل ہوگی اور عشاء کا وقت نہیں آئے گا. چنانچہ لندن وغیرہ میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں یعنی تقریباً 59 60 61 اس طرح کہ وہاں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے. ایسی جگہ ان ایام میں عشاء کی نماز فرض ہونے نہ ہونے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے. جو لوگ حیت سے واقف نہیں ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ دیکھتے ہیں تو انہیں حیرت ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ لندن وغیرہ میں رات صرف 2-2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے اس لیے عشاء کا وقت نہیں آتا. حالانکہ لندن میں کبھی 7.5 گھنٹے سے رات چھوٹی نہیں ہوتی. افق کے بیان میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ افق مائل نہار کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور بعض مدارات یومیہ کو چھوٹے بڑے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور کچھ مدارات افق مائل سے اوپر ہیں جنہیں مدار فوقانی کہتے ہیں اور کچھ مدارات افق مائل سے نیچے ہیں جنہیں مدار تحتانی کہتے ہیں. جب یہ یاد آ گیا یعنی اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہ یاد رکھیے کہ آفتاب جب تک مدار فوقانی پر ہے یعنی افق سے اوپر ہے تو رات نہیں ہوگی. جب تک مدار تحتانی پر رہے گا دن نہیں ہوگا یعنی افق سے نیچے رہے گا تو دن نہیں ہوگا. اور جب ایسے مدار پر پہنچے گا کہ اس کا اکبر حصہ افق سے اوپر یعنی وہ پورا اپنا گول چکر تو کر رہا ہے لیکن اس کا اکبر حصہ زیادہ حصہ افق سے اوپر اور اصغر حصہ افق سے نیچے ہے یا اصغر حصہ افق سے اوپر اور اکبر حصہ افق سے نیچے ہے تو لیل و نہار باہم برابر نہیں ہوں گے. ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا. یوں ہی جب آفتاب مودر نہار پر آئے گا تو بھی لیل و نہار باہم برابر نہیں ہوں گے کیونکہ آفتاب ایک آن سے زیادہ کسی مدار پر نہیں ٹھہرتا ہے. لہٰذا مودر نہار پر آنے کے بعد ضرور ایسے مدار پر چلا جائے گا کہ اس کا اکبر حصہ افق سے اوپر اور اصغر حصہ افق سے نیچے ہے. اب یہ مفتی صاحب نے خاص تحقیق بیان کی ہے کیونکہ مودر نہار پر تو سورج سال میں
صرف 2 مخصوص وقتوں میں آتا ہے، دن کی بات نہیں کر رہے، 21 مارچ اور 23 سپٹمبر ہے، ان تاریخوں میں صرف ایک لمحے کے لیے آتا ہے اس کے اوپر، اس کے بعد پھر شمال کی جانب ہے تو جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، جنوب کی طرف ہے تو شمال کی طرف چلا جاتا ہے، یا ایسے مدار پر پہنچ جائے گا کہ اس کا اصغر حصہ افق سے اوپر اور اکبر حصہ افق سے نیچے ہے۔ البتہ افق کے بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدارات یومیہ کی ایسی 2 قوسیں باہم برابر ہوں گی جن میں سے ایک نہاریہ اور دوسری لیلیہ ہوں، اور قوس نہاریہ معدل کے ایک طرف اور قوس لیلیہ معدل کی دوسری طرف، دونوں قوسوں کا بعد معدل النہار سے برابر ہو۔ اس لیے طلوع کے وقت اگر آفتاب معدل پر آئے گا تو لیل سابق کی قوس جو معدل کے ایک طرف اور نہار لاحق کی قوس جو معدل کے دوسری طرف ہوگی باہم برابر ہوں گی۔ غروب کے وقت اگر آفتاب معدل نہار پر آئے گا تو نہار سابق جو دن گزر چکا اس کی قوس جو معدل کے ایک طرف اور لیل لاحق جو رات ابھی آنے والی ہے اس کی قوس جو معدل کی دوسری طرف ہوگی، یہ باہم برابر ہوں گی، دونوں کی مقدار باہم برابر ہوگی۔ لیکن قوس نہاریہ قوس لیلیہ کے باہم برابر ہونے سے لیل و نہار کا باہم برابر ہونا لازم نہیں ہے، یا قوسیں برابر ہوں گی، لیل و نہار باہم برابر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقویم شمس کے بیان میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ مرکز عالم کے ارد گرد آفتاب کی چال کبھی یکساں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی تیز ہوتی ہے اور تیزی بھی یکساں نہیں ہوتی، کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سست، اور تیزی بھی پھر یکساں نہیں ہوتی، کبھی سست ہوتی ہے اور سستی بھی یکساں نہیں ہوتی۔ لہٰذا قوس نہاریہ اور قوس لیلیہ اگرچہ باہم برابر ہوں، لیکن قوس نہاریہ کو آفتاب جتنے عرصہ میں طے کرے گا اس سے زیادہ یا کم عرصہ میں قوس لیلیہ کو طے کرے گا، اور جتنے عرصے میں قوس لیلیہ کو طے کرے گا اس سے زیادہ یا کم عرصہ میں قوس نہاریہ کو طے کرے گا۔ البتہ طلوع کے وقت اگر آفتاب معدل نہار پر آئے گا اور اس وقت آفتاب اوج یا حدید میں ہوگا، یعنی اس کی تعدیل ناقص چل رہی تھی اب زائد کی طرف آئی ہے، یا زائد کی طرف چل رہی تھی اب ناقص کی طرف آئی ہے، تو لیل سابق اور نہار لاحق کی قوسیں باہم برابر ہوں گی، اور قوس لیلیہ کو آفتاب جتنے عرصے میں طے کرے گا اتنے عرصے میں قوس نہاریہ کو بھی طے کرے گا، لہٰذا لیل سابق اور نہار لاحق باہم برابر ہوں گے۔ غروب آفتاب کے وقت اگر آفتاب معدل پر آئے گا اور اس وقت آفتاب اوج یا حدید میں ہوگا، نہار سابق اور لیل لاحق کی قوسیں باہم برابر ہوں گی، اور قوس نہاریہ کو آفتاب جتنے عرصے میں طے کرے گا اتنے عرصے میں قوس لیلیہ کو طے کرے گا، لہٰذا نہار سابق اور لیل لاحق باہم برابر ہوں گے۔ افق استوائی معدل النہار اور ہر مدار یومی کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے خط استوا پر کوئی قوس نہاریہ کسی قوس لیلیہ سے نہ اصغر ہے نہ اکبر، لیکن قوس نہاریہ اور قوس لیلیہ کے باہم برابر ہونے سے لیل و نہار کا باہم برابر ہونا یہ لازم نہیں ہے، اس لیے خط استوا پر لیل و نہار باہم برابر نہیں ہوتے۔ البتہ طلوع کے وقت معدل یا کسی انقلاب پر اگر آفتاب آئے گا اور اس وقت آفتاب اوج یا حدید میں ہوگا تو لیل سابق نہار لاحق کی قوسیں باہم برابر ہوں گی، اور قوس لیلیہ کو آفتاب جتنے عرصہ میں طے کرے گا اتنے عرصہ میں قوس نہاریہ کو طے کرے گا، لہٰذا لیل سابق اور نہار لاحق باہم برابر ہوں گے، اور غروب کے وقت معدل یا کسی انقلاب پر اگر آفتاب آئے گا اور اس وقت آفتاب اوج یا حدید میں ہوگا تو نہار سابق اور لیل لاحق کی قوسیں باہم برابر ہوں گی، اور قوس نہاریہ کو آفتاب جتنے عرصہ میں طے کرے گا اتنے عرصہ میں قوس لیلیہ کو طے کرے گا، لہٰذا نہار سابق اور لیل لاحق باہم برابر ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلوع یا غروب کے وقت آفتاب اعتدال ربیعی یا اعتدال خریفی پر ہو تو مطلقاً قوس لیلیہ اور قوس نہاریہ میں مساوات ہوں گی، اور طلوع یا غروب کے وقت آفتاب انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی پر ہو تو صرف خط استوا پر قوس لیلیہ اور قوس نہاریہ باہم برابر ہوں گی، یعنی جس بلد کا افق مائل ہے وہاں صرف 2 صورتوں میں، خط استوا پر 4 صورتوں میں قوس لیلیہ اور قوس نہاریہ باہم برابر ہوں گی، اور جب قوس لیلیہ و قوس نہاریہ باہم برابر مساوی ہوں اور کسی اعتدال یا کسی انقلاب پر پہنچنے کے وقت آفتاب اوج یا حدید میں آیا ہو تو ان 2 قوسوں پر آفتاب کی حرکت کے زمانوں میں بھی مساوات ہوں گی، اور لیل و نہار میں مساوات کے لیے بس یہی 2 شرطیں ہیں، یعنی قوس نہاریہ اور قوس لیلیہ میں مساوات اور ان 2 قوسوں پر آفتاب کی حرکت کے زمانوں میں مساوات۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یتساوی اللیل والنہار تحقیقاً عند من تحت معدل النہار فیما اذا تحولت الشمس الى احدى الاعتدالین او الانقلابین مع تحویلها الا وحی الحدید حین طلوعها او غروبها فیساوی النہار اللیلیۃ السابقۃ فی الاول واللاحقۃ فی الثانی ومطلقاً عند وصول الشمس الیہا وقت طلوعها
او غروبها فیصاب النہار اللیلۃ السابقۃ فی الاول او اللاحقۃ فی الثانی. یہ وہ اس پوری عبارت کو مختصر کر کے مفتی صاحب نے تحریر فرما دی، جو پوچھے پوری اتنا زیادہ تفصیل جس کے بیان کی کہ سورج اعتدالین میں ہو یا انقلابین میں ہو اور جو حدید ہو رہا ہو سورج کے طلوع کے وقت غروب کے وقت، تو پھر کس صورت کے اندر لیل بام برابر ہوگی، کس صورت میں نہار بام برابر ہوں گے. نہ طلوع کے وقت کسی اعتدال پر ہو، نہ کسی انقلاب پر، نہ غروب کے وقت آفتاب کسی اعتدال پر ہو، نہ کسی انقلاب پر، تو لیل و نہار خط استوا پر تقریباً برابر ہوں گے. یوں ہی کسی اعتدال یا کسی انقلاب پر پہنچنے کے وقت آفتاب نہ اوج پر ہو نہ حدید میں، تو خط استوا پر لیل و نہار تقریباً برابر ہوں گے. طلوع اور غروب کے علاوہ کسی دوسرے وقت اگر آفتاب مود النہار پر ہو یا مود النہار پر پہنچنے کے وقت آفتاب نہ اوج پر ہو نہ حدید میں ہو، تو عرض 90 کے علاوہ سارے عالم میں لیل و نہار تقریباً برابر ہوں گے. ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.